خیمے میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ قاسم نے اپنے آدمیوں سے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں خیمہ جل رہا ہے، اب اسے گھسیٹ کر پانی کے قریب لے جاؤ۔ درخت سے گرجتی ہوئی آواز آئی، ٹھہرو، اگر تم میں سے کسی نے ادھر ہلنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ ہمیں خیمے کی پرواہ نہیں، اگر تم نے ہمیں یہ بوجھ اٹھا کر واپس لے جانے کی تکلیف سے بچایا ہے تو ہم نے بھی تمہاری ایک مشکل حل کر دی ہے، تمہیں کشتیاں واپس لے جانے کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ فرق صرف یہ پڑا ہے کہ ہماری خوراک کسی کے کام نہیں آئے گی، لیکن تمہاری کشتیوں سے کوئی مچیرا فائدہ اٹھا سکے گا۔ اب تم کوئی اور قصہ شروع کرنے سے پہلے تلواریں پھینک دو۔ قاسم نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر تلوار پھینک دی، لیکن درخت سے پھر آواز آئی، ہم سے اتنی دور نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص باری باری آگے آئے اور اس درخت کے نیچے اپنی تلوار پھینک کر واپس اس جگہ جا کھڑا ہو۔ قاسم نے کہا، ہم ایسی ہار ماننے کی بجائے لڑنے کو ترجیح دیں گے، اگر تم میں جرأت ہے تو نیچے اتر کر مقابلہ کرو۔ درخت سے آواز آئی، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں آپ نے اس قابل سمجھا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے پاس کن تلواریں نہیں۔ آپ نے ہماری تلواروں کی تیزی اور اپنی جان کی قیمت کا بہت اعلیٰ اندازہ لگایا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ مقابلے کی دعوت دیتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ آپ میں جس شخص کو اپنے متعلق زبان زیادہ غلط فہمی ہے وہ ذرا آگے آ جائے، ہم میں سے بھی ایک نیچے اترے گا۔ اس طرح ایک کے بعد دیگرے آپ میں سے ہر ایک کو زور آزمائی کا موقع مل جائے گا، لیکن اگر آپ اس میں اپنا فائدہ نہیں دیکھتے تو میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہتھیار ڈال دینے کے بعد تمہیں جانے کی اجازت ہوگی۔ قاسم نے پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ کر ایک طرف اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا اور درخت کے نیچے تلوار پھینک کر واپس چلتے ہوئے خیمے کے قریب جا کھڑا ہوا تو ایک شخص نیچے اترا، اے عبدالعزیز تھا۔ وہ تلوار نیام سے نکال کر آگے بڑھا اور قاسم اور اس کے ساتھیوں کے قریب جا کھڑا ہوا۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، میں عام طور پر آواز پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، میرے خیال میں مجھے وزیر اعظم کے صاحبزادے سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ قاسم نے اپنے چہرے سے نقاب اتار کر پھینک دیا۔ عبدالعزیز نے آواز دی، طاہر عبدالملک، آپ اتر آؤ، یہ قاسم ہے، ہم نے سمجھا تھا کہ ہم پر کسی دشمن نے چڑھائی کر دی ہے۔ عبدالعزیز کے ساتھ یہ کے بعد دیگر ننگی تلواریں لیے اس کی قریب آ کھڑے ہوئے۔ قاسم نے کہا، تم بہت ہوشیار ہو، ہم تو صرف دل لگی کے لیے آئے تھے۔ عبدالعزیز نے کہا، بہت نوازش کی آپ نے، ہم آپ کی باتیں سن چکے ہیں۔ قاسم نے کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سے تلواریں رکھوا کر آپ ہمارا راستہ نہیں روکیں گے۔ عبدالعزیز نے جواب دیا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، لیکن میں نے آپ کے ساتھیوں کو نہیں دیکھا، آپ انہیں نقاب اتارنے کا مشورہ دیجیے۔ قاسم کے اشارے پر انہوں نے کچھ دیر پس و پیش کے بعد نقاب اتار دی۔ عبدالملک نے ذرا آگے بڑھ کر ان میں سے 4 فوجی افسروں کو پہچانتے ہوئے کہا، عزیز قاسم کا اثر فوج تک بھی پہنچ چکا ہے، نہیں انہیں پہچانتے ہوئے میرے خیال میں ان 4 کو اپنے پاس مہمان رکھنا ضروری ہے۔ عبدالعزیز نے جواب دیا، میں ان سب کی جان بخشی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ قاسم، تم جا سکتے ہو، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، اگر تم نے اپنے ارادے سے باز نہ آئے تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ اگر طاہر کے جسم پر ایک خراش بھی آئی تو میں وزیر اعظم کے محل کے نیچے 50,000 سپاہی لے کر پہنچ جاؤں گا، اور ہمارے پاس تلواریں اس بات کا ثبوت دے سکے گی کہ ہمارا دشمن کون تھا۔ اگر وزیر اعظم کے لیے ہمارے دل میں عزت نہ ہوتی تو آج ہمارا طرز عمل اس سے مختلف ہوتا۔ اگر دجلہ کا پانی ہماری لاشوں کو چھپا سکتا ہے تو تمہاری لاشیں بھی اس کے سپرد کی جا سکتی تھیں۔ بہرحال اب تم جاؤ، اور آئندہ جب بھی تمہارے دل میں انتقام کی آگ دوبارہ سلگنے لگے تو یہ یاد رکھو کہ کل تک بغداد میں مجھے 15-20 اور ایسے نوجوان مل جائیں گے جو ہمارے بعد بڑی سے بڑی طاقت سے ہمارا انتقام لینے کا حلف اٹھائیں گی۔ یہ ہے۔ عبدالعزیز اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا، زید، نصیر، تم وہ تلواریں اٹھا لو۔ زید اور نصیر نے درختوں کے نیچے جا کر تلواریں اٹھائی۔ عبدالعزیز نے اپنے باقی ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا اور ایک طرف چل دیے۔ قاسم اور اس کے ساتھی انتہائی ندامت اور پریشانی کی حالت میں انہیں درختوں کی آڑ میں روپوش ہوتے دیکھ رہے تھے۔ جنگل میں قریب آدھا میل چلنے کے بعد عبدالعزیز اور اس کے ساتھی اس جگہ پر پہنچے جہاں درختوں کے ساتھ ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بحث کے بعد سب اس فیصلے پر متفق ہو گئے کہ انہیں فوراً بغداد پہنچنا چاہیے، اور وہ گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ قاسم کو کافی دن چڑھے۔ ایک لونڈی نے جھنجھوڑ کر گہری نیند سے جگایا۔ قاسم نے انگڑائی لے کر آنکھیں کھولی اور لونڈی کو ڈانٹنے کے بعد پھر
بند کر لیا۔ لونڈی نے کہا اٹھیے، اب دوپہر ہونے والی ہے، آقا آپ کو بلاتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو فوراً حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ قاسم بڑبڑاتا ہوا اٹھا اور آنکھیں ملتا ہوا وزیر اعظم کے کمرے میں داخل ہوا۔ وزیر اعظم ایک دریچے کے سامنے کھڑا باہر کی طرف جھانک رہا تھا۔ اس نے مڑ کر قاسم کی طرف دیکھے بغیر کہا قاسم رات تم کہاں تھے؟ ایک لمحے کے لیے قاسم اس غیر متوقع سوال کا جواب نہ دے سکا۔ اس نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا رات کو ایک دوست کے ہاں دعوت تھی، مجھے وہاں باتوں میں دیر ہو گئی۔ وزیر اعظم نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ قاسم نے اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا کر آنکھیں جھکا لی۔ وزیر اعظم نے قاسم کے ہاتھ میں ایک خط دیتے ہوئے کہا بیٹا تم ابھی تک جھوٹ بولنے کے فن میں اتنے ہوشیار نہیں ہو کہ مجھے دھوکہ دے سکو، یہ پڑھ لو۔ قاسم نے خط پڑھنے کے بعد اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہیں یہ پوچھ رہی تھی کہ اب آپ کا حکم کیا ہے؟ وزیر اعظم نے کمرے کے ایک کونے میں چھوٹی سی میز پر پڑی ہوئی تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا طاہر نے اس خط کے ساتھ تمہاری تلوار میرے پاس بھیج دی ہے، یہ اس کی شرافت ہے، ورنہ اس کے لیے ولی عہد یا خلیفہ تک پہنچنا مشکل نہیں۔ قاسم تم نے بہت برا کیا ہے، تمہیں اس قدر ہوشیار آدمی پر اس قدر اونچا وار نہیں کرنا چاہیے۔ قاسم نے جواب دیا ابا جان یہ صرف ایک مذاق تھا، طاہر اس قدر ہوشیار نہ تھا، مجھے صرف عبدالعزیز کی وجہ سے ہیبت اٹھانی پڑی۔ وزیر اعظم نے سوال کیا وہ کون ہے؟ وہ فوج کا معمولی عہدیدار ہے، لیکن باقی 17 تلواریں سپہ سالار کو پیش کرنے کے بعد وہ کافی اہمیت حاصل کر لے گا۔ فوج میں پہلے بھی تمہارے متعلق کسی کی اچھی رائے نہیں اور اب تم نے اپنی راہ میں نئے کانٹے بو دیے ہیں۔ قاسم تم نے بہت برا کیا، میں طاہر کو تمہارے لیے ایک زینہ بنانا چاہتا تھا، اس کو اپنا نائب بنا کر تم چنگیز خان کے دربار میں سفیر بن کر جا سکتے تھے، لیکن اب قاسم نے قدرے فکرمند ہو کر سوال کیا اب میں اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا کہ اس کو کہیں بار بھیج کر تمہارے لیے بغداد میں راستہ صاف کروں؟ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ولی عہد سپہ سالار سے سفارش کی کہ اسے فوج میں کوئی ذمہ دار عہدہ دیا جائے۔ قاضی بہر الدین نے خلیفہ کے نام خط لکھ کر اس جوان کی تعریف میں زمین و آسمان کے کعبے ملا دیے ہیں۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بغداد میں ترقی کے ہر میدان کی راہ میں وہ اور اس کے دوست کسی دن تمہارا راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں گے۔ قاسم نے کہا تو پھر آپ اسے کسی مہم پر کیوں نہیں بھیجتے؟ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل میرے متعلق تمہاری اس حرکت سے جو شکوک اس کے دل میں پیدا ہو چکے ہیں میں انہیں دور کرنا چاہتا ہوں، ورنہ وہ ہمیشہ مجھے شک اور شبے کی نظر سے دیکھتا رہے گا۔ ابھی تک اسے میرے متعلق حسن ظن ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے تمہاری شکایت کسی اور کی بجائے مجھ سے کی ہے۔ قاسم نے کہا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے معذرت کروں؟ نہیں، اس طرح وہ تم سے اور بدظن ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ میں اسے اپنے پاس بلاؤں اور اس کے ساتھ تم سے بحث پرس کروں، لیکن اس سے پہلے میں تمہاری طرف سے اس بات کا اطمینان چاہتا ہوں کہ تم کوئی اور حماقت نہیں کرو گے۔ فوج سے جو نوجوان تمہارے ساتھ گئے تھے ان کے متعلق میں سپہ سالار کو خط لکھ رہا ہوں کہ انہیں فوراً معزول کر دیا جائے، لیکن ابا جان وہ میرے دوست ہیں، وہ میری مدد کرنا چاہتے تھے، اس میں ان کا کیا قصور؟ سردست میرے سامنے یہ مسئلہ نہیں کہ ان کا قصور تھا یا نہیں، طاہر کے دوست پر ظاہر کرنا ضروری ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کوئی عداوت نہیں۔ طاہر ولی عہد شہزادہ منتصر اور سپہ سالار تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ خلیفہ نے اگر اسے سلطنت مصر کا جاسوس نہ سمجھ لیا تو عین ممکن ہے کہ وہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر اسے کسی عہدے پر فائز کر دے۔ اس صورت میں اپنے مخالفین کے خلاف اس کا سب سے بڑا حربہ اس کی دولت ہوگی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم ایسے شخص کو اپنا دشمن بنا لو جس کے بازو کی قدرت نے پہاڑوں کا کلیجہ چیرنے اور آسمان کے تارے نوچنے کی قوت عطا کی ہے اور وہ ایک قابل قدر اور مخلص نوجوان ہے۔ ایسے شخص کی دوستی پائیدار امن اور دشمنی خطرناک ہے۔ مجھے اس کی ضرورت ہے اور میں اس کے خلاف تمہاری کوئی سفارش برداشت نہیں کروں گا۔ ممکن ہے میرے بعد یہی نوجوان کسی دن بغداد کا وزیر اعظم بن جائے اور تمہیں اپنی حماقتوں پر پچھتانا پڑے، اور بھی ممکن ہے کہ وہ کسی اور امیر کا طرفدار بن جائے اور ہمیں اپنی حماقتوں پر پچھتانا پڑے، اور بھی ممکن ہے کہ کسی اور امیر کا طرفدار بن کر میرے عہدے وزارت کے اختتام کا باعث ہو۔ طاہر بن یوسف چنگیز خان قراقرم کو اپنا مرکز بنا چکا تھا۔ اس کی مملکت وسیع تھی اور اس کی افواج بے شمار تھی، لیکن عالم اسلام پر حملہ کرتے ہوئے اسے اپنی راہ میں ایک ناقابل تسخیر قلعہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ چٹان جس کی عظمت اہل تاتار کے سیلاب کی لہروں کے لیے حوصلہ شکن تھی، علاء الدین محمد خوارزم شاہ کی عظیم شان سلطنت تھی۔
جس کی سرحد ایک طرف ہندوستان اور بغداد اور دوسری طرف بحیر ارل اور خلیج فارس سے ملتی تھی۔ جب سلطنت بغداد امن کے گہوارے میں سو رہی تھی، مشرق اور مغرب کے حملہ آوروں کے لیے خوارزم اور مصر کی سلطنت اسلام کا بازوئے شمشیر زن تھی۔ چنگیز خان کو سلطنت خوارزم کی طاقت کا صحیح علم نہ تھا، اس لیے اس نے حملہ کرنے سے پہلے خوارزم شاہ کے ساتھ دوستانہ تعلق پیدا کر کے خوارزم کے نشیب و فراز سے واقفیت حاصل کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ ان دو سلطنتوں کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ ہوا، جس کی بدولت ان کے درمیان تجارتی رستہ کھل گیا۔ خوارزم شاہ کے ساتھ اہل تاتار کے تجارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد چنگیز خان کے جاسوسوں کے لیے بہت ہی آسانیاں پیدا ہوئی، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ خوارزم کی سرحد کے ایک گورنر نے بخارا کے چند تاجروں کا مال چھین لیا اور انہیں اس الزام میں قتل کر ڈالا کہ وہ چنگیز خان کے جاسوسوں کو خوارزم کے حالات سے باخبر کر رہے ہیں۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے پاس اپنا ایلچی بھیج کر گورنر کی اس حالت پر احتجاج کیا، لیکن بخارا کے تاجر خوارزم شاہ کی رعیت تھے اور ان کے ساتھ چنگیز خان کی ہمدردی سے خوارزم شاہ کے یہ شکوک اور زیادہ بڑھ گئے کہ چنگیز خان خوارزم میں جو کام تاتاریوں سے نہیں لے سکتا، اس کے لیے اس نے بخارا کے تاجروں کی خدمات حاصل کی ہیں۔ چنانچہ اس نے برافروختہ ہو کر چنگیز خان کے اہلی کو قتل کا حکم دے دیا۔ بعض عمرا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ بھی ہو، ایلچی کا قتل جائز نہیں، لیکن سلطان علاء الدین محمد شاہ ایک خودسر حکمران تھا۔ اس نے کسی کا کہا نہ مانا، ایلچی کو قتل کر کے اس کے باقی ساتھیوں کی داڑھیاں جلانے کے بعد انہیں واپس بھیج دیا۔ چنگیز خان کے لیے توہین ناقابل برداشت تھی۔ وہ وہی واقعہ سن کر اٹھا اور ایک پہاڑی پر چڑھ کر دیر تک سورج کے سامنے سربسجود رہا اور بلند آواز میں پکارا، فلک لازوال پر دو سورج نہیں اور اس زمین پر دو خاقان نہیں ہوں گے۔